گلشن نام کا ایک گاؤں تھا۔ گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ اس میں بہت سارے باغات تھے۔ گاؤں کے لوگ بہت خوش رہتے تھے۔ اس گاؤں میں ناصر نام کا ایک لڑکا اپنے والد، والدہ اور دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ ناصر ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ روز اپنی بکریوں کو پہاڑ پر چرانے کے لیے لے جاتا۔ وہ بہت غریب تھا۔ ایک دن وہ پہاڑ پر بکریاں چرا رہا تھا اور اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک بزرگ آیا۔ اس نے ناصر سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ ناصر بولا، بابا جی گھر کے حالات بہت خراب ہیں۔ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن حالات پھر بھی اچھے نہیں ہوتے۔ بزرگ بابا نے اس کو ایک مٹکا دیا جو کہ بہت روشن تھا۔ بزرگ بولا، بیٹا تم اس مٹکے سے اپنی ایک خواہش پوری کر سکتے ہو۔ ناصر کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اس مٹکے سے کیا خواہش پوری کرے۔ وہ کافی دیر سوچتا رہا اور پھر مٹکا گھر لے آیا۔ اس نے اپنی والدہ کو سارا قصہ سنایا۔ یہ بات آگ کی طرح سارے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ ناصر کے گھر اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے آنے لگے۔ ناصر کے گھر جو آتا ناصر اس کو منع نہیں کرتا تھا۔ اس طرح سارے گاؤں والوں نے اپنی خواہشات پوری کی۔ لیکن ناصر نے مٹکے سے کوئی خواہش نہ کی۔ کسی نے سونا مانگا، کسی نے دولت مانگی، کسی نے مٹکے سے بڑا گھر مانگا۔ اس طرح سارا گاؤں بہت دولت مند ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس گاؤں کی خوشیاں ختم ہو گئی۔ لوگ اپنی دولت کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور بہت پریشان رہنے لگے۔ لیکن ناصر کا گھر پورے گاؤں سے علیحدہ تھا۔ وہ غریب تھے لیکن پھر بھی خوش تھے۔ وہ مل جل کر رہتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے اور بہت خوش رہتے۔ لوگوں نے سوچا کہ اس دولت نے تو ہماری ساری خوشیاں ہی ختم کر دی ہیں۔ ہم گاؤں والے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ سب مل کر ناصر کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے، ناصر بیٹا ہم کو یہ دولت نہیں چاہیے۔ تم ہم کو ہمارے گاؤں کی وہ خوشیاں واپس کر دو۔ ہم کو دولت نہیں چاہیے۔ ناصر نے کیونکہ مٹکے سے کوئی خواہش نہیں مانگی تھی، اس نے مٹکے سے خواہش کی کہ ہمارے گاؤں کے حالات پہلے جیسے ہو جائیں اور سب مل جل کر رہیں اور سب کی خوشیاں واپس آ جائیں۔ ناصر کی یہ خواہش پوری ہوئی۔ اب سارا گاؤں بہت خوش تھا اور مل جل کر رہتا تھا۔ اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر خوش رہنا چاہیے اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب کرے۔ آمین۔